نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. دو شیعہ عالم کہ میں تقریر سن رہا تھا یوٹیوب پر، وہ کہہ رہے تھے کہ افطاری روزے دار کو سورج ڈوبنے کے فوراً بعد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لیل آ جائے، رات آ جائے، 10 منٹ کے بعد کرنا چاہیے. اور ان کا استدلال تھا اس آیت سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، سورہ بقرہ ہے 0781 کہ روزہ پورے کرو رات تک. اور وہ رات کہتے ہیں سرخی غائب ہو جائے 10 منٹ کے، سورج کے ڈوبنے کے 10 منٹ کے بعد کرو. جواباً عرض ہے کہ ہمارے یہاں لیل کا ترجمہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں، اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہانا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ سورج ڈوب جائے تو افطار کر لینا چاہیے. بخاری شریف باب متى یحل فطر الصائم نمبر ہے 1954. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی، بخاری شریف مسلم میں حدیث ہے کہ جیسے سورج غروب ہو فوراً افطار کر لینا چاہیے. دوسری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما اجر الفطر، لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک کہ جلدی افطار کرے، یعنی سورج ڈوبنے کے فوراً بعد. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1098. تو ہم دو حدیث پر عمل کرتے ہیں. ایک اور حدیث بھی ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبتے ہی افطاری کی ہے، تو ہم ان حدیث پر عمل کرتے ہیں. آپ نے خود ترغیب دی کہ سورج ڈوبنے سے فوراً بعد کر لو، رات کا وہ اندھیری رات کا انتظار نہ کرو. جہاں تک شیعہ حضرات لیل کا ترجمہ اندھیری رات کرتے ہیں تو اس پر وہ خود بھی عمل نہیں کر رہے ہیں. میں ایک فلکی بول رہا ہوں، اندھیری رات ہوتی ہے 18 ڈگری پر 1 گھنٹہ 16 منٹ کے بعد. جی اسٹمکل ٹوی لائٹ 1 گھنٹہ 16 منٹ بعد آج کل ہوتا ہے کراچی میں، تو ان کو 1 گھنٹہ 16 منٹ کے بعد افطاری کرنی چاہیے اور مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے جو عشاء کا ٹائم ہے. اور اس سے پہلے 12 ڈگری نائٹیکل ٹوی نائٹ جس پر کہ سورج کی سرخی غائب ہوتی ہے، اس کے بعد سفیدی باقی رہتی ہے لیکن سرخی غائب ہوتی ہے، وہ ہے 49 منٹ، 49 منٹ اس کو تاخیر کرنی چاہیے اگر اس پر عمل کرتا ہو تو، پوری سرخی غائب ہونے پر. اور آدھی سرخی جو غائب ہوتی ہے وہ 6 ڈگری پر سول ٹوی لائٹ پر، وہ ہے 23 منٹ. تو آدھی سرخی اگر غائب کرنا ہے تو 23 منٹ کے بعد آپ افطار کریں، 10 منٹ بعد نہیں ہوتا. اور پوری سرخی غائب کرنا ہے تو 49 منٹ کے بعد آپ افطار کریں، پوری سرخی. اور پوری اندھیری رات کرنا ہے جس کو آپ لیل پر بہت زور مار رہے ہیں، بہت زور دے رہے ہیں، تو 1 گھنٹہ 16 منٹ کے بعد آپ افطاری کریں اور مغرب کی نماز پڑھیں. یہ کیا 10 منٹ کے بعد آپ حدیث پر بھی عمل نہیں کیا جو نبی کریم نے فرمایا، اور حدیث کو بھی چھوڑا، اور لیل پر بھی عمل نہیں کیا آپ نے. اس لیے سنی حضرات کو میں مبارکباد دیتا ہوں، وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، غربت الشمس فقد افطر الصائم، سورج غروب ہو جائے فوراً افطار کر لو. اور دوسری حدیث جیسے میں نے بتایا مسلم شریف کی 1098 میں کہ اس وقت تک خیر میں رہیں گے ہماری امت جب تک کہ جلدی افطار کریں گے. لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر، یہ ہم لوگ خیر پر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاوی حدیث پر عمل کرتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ شیعہ عالم نے نکتہ تو بیان کیا لیل کا کسی علامہ کا، لیکن اس پر لیل کی تفسیر کے لیے حضرت علی کا قول نہیں لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں لائے کہ لیل کا مطلب یہاں کیا ہے، کم سے کم وہ تو لانا چاہیے نا، وہ نہیں لائے، لفظ باز کرتے رہے. اس لیے سنی حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں، تم حدیث پر عمل کر رہے ہو، 2 حدیث پر عمل کر رہے ہو اور تم خیر پر ہو. اور شیعہ حضرات اصل لیل پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک فلکی ہونے کے اعتبار سے میں عرض کر دوں. میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. اگر کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا، لیکن بہرحال بات تو مجھے کرنی پڑے گی اس لیے کہ حدیث پر ہمارا عمل ہے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.